اس گاؤں میں رہتا ہے ایک بھوت جو لوگوں کے سر کھا جاتا ہے، لیکن اصلی ڈر پانی کے اندر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں چھپا ہے۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 19 سینچری کے ویتنام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں صبح بھی فوگ سے ڈھکی رہتی ہے اور ہوا میں ایک عجیب سا ڈر کھلا ہوا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے یہاں کے لوگ ایک سائے کے ساتھ جی رہے ہیں، ایک ایسا خوفناک لیجنڈ جسے وہ دی ڈروننگ گھوسٹ کہتے ہیں۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ ایک جھیل کے گہرے پانی میں ایک بدلہ لینے والی آتما رہتی ہے۔ یہ آتما لوگوں کو صرف مارتی نہیں ہے بلکہ انہیں پانی کے اندر کھینچ لیتی ہے اور ان کا سر کھا جاتی ہے۔ اب تک 8 پرسنز اس کا شکار بن چکے ہیں اور ان کی سر کٹی لاشیں کنارے پر ملی ہیں۔ اس وجہ سے پورا گاؤں ڈر سے کانپ رہا ہے۔ اس خوفناک ماحول کے بیچ ہم ملتے ہیں مون سے۔ مون جو کہ ایک کپڑے کی ویاپاری ہے، ایک اسٹرانگ اور ہمت والی عورت جو اپنی بھتیجی یعنی نیس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے۔ لیکن مون کی دنیا تب ہل جاتی ہے جب ایک دن اچانک اس کی نیس غائب ہو جاتی ہے۔ 5 دن بیت جاتے ہیں، مون ہر جگہ اسے ڈھونڈتی ہے لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ بس ایک چیز ملتی ہے، اس کی نیس کی ایک چپل جو کہ اسی منحوس جھیل کے کنارے تیر رہی تھی۔ گاؤں والے اور وہاں کا ڈسٹرکٹ چیف فوراً مان لیتے ہیں کہ یہ کام بھی ڈروننگ گھوسٹ کا ہو سکتا ہے اور اس نے بھی اس لڑکی کو مار ہی ڈالا ہوگا باقیوں کی طرح، کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھوت کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ چیف اپنے سپاہیوں کو اس بچی کو ڈھونڈنے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی بس کی بات ہے ہی نہیں، لیکن مون اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ لاجک میں مانتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کر کسی بھی بات پر یقین نہیں کر سکتی ہے۔ یہیں پر وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز نوٹس کرتی ہے جو کہ باقی سب اگنور کر رہے تھے۔ پچھلے سارے کیسز میں باڈی کنارے پر ملی تھی لیکن اس کی نیس کی باڈی وہاں تھی ہی نہیں، غائب تھی۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی بھتیجی ابھی بھی زندہ ہے، یقیناً وہ زندہ ہو سکتی ہے یا پھر یہ کسی انسان کا کام ہے، بھوت کا نہیں۔ اس لیے وہ اپنے کسی جان پہچان والے کو مدد کے لیے بلاتی ہے، ایک ایسے ڈیٹیکٹیو کو جو سائنس اور آبزرویشن پر چلتا ہے، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ وہ مشہور ہے ایسے مشکل کیسز سالو کرنے کے لیے جہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھوت کا کام ہو سکتا ہے، پر وہیں وہ ڈیٹیکٹیو انسانی لالچ اور جرم ڈھونڈ ہی نکالتا ہے۔ اس کا نام کین ہے۔ کین گاؤں میں آتا ہے ایک تلوار اور ایک تیز دماغ لے کر۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں انٹر ہوتا ہے اسے وہاں کا ڈراونا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہیں اور ہوا میں اگربتی کا دھواں گھلا ہوا ہے۔ کین ایک اور عجیب چیز نوٹس کرتا ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں کو اچانک ناک سے خون بہنے یعنی نوز بلیڈ کی بیماری ہو رہی ہے۔ کین سیدھا ڈیٹیکٹیو چیف کے گھر جاتا ہے مون سے ملنے۔ وہاں مون گارڈز کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی ہے، مدد کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ کین بیچ میں آتا ہے اور اپنی اتھارٹی یوز کر کے مون کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں پتا چلتا ہے کہ مون اور کین کا پرانا کنیکشن ہے۔ کین نے ہی مون کے کرپٹ ایکس ہسبینڈ کو اریسٹ کیا تھا، پھر بھی مون کین کی ایمانداری کی عزت کرتی ہے۔ مون اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ چیف بیکار ہے، لوگ ڈر رہے ہیں اور میری بھتیجی غائب ہے۔ اب دونوں اس کی بھتیجی کے گھر جاتے ہیں جہاں وہ اپنے فادر کے ساتھ رہتی تھی۔ کین فوراً سے اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ مون کی بھتیجی ایک بہت ہی چپ چاپ اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی جس کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن ایک بڑا کلو ملتا ہے۔ اس لڑکی کے غائب ہونے سے 2 ہفتے پہلے ایک چور نے اس کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی نے بہادری دکھائی تھی اور اس چور کے ہاتھ پر کسی نکیلی چیز سے وار کیا تھا، یعنی کسی شارپ چیز سے اس کے ہاتھ پر مارا تھا، جس کے بعد وہ چور بھاگ گیا۔ چور نے کچھ خاص چوری نہیں کیا، بس کچھ مٹی کے برتن اور ایک جویلری باکس۔ اب کین کمرہ چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے کپڑے اور سیونگز تو وہیں پر موجود ہیں، جس کا مطلب وہ بھاگی نہیں ہے، اسے زبردستی غائب کیا گیا ہے۔ کین اس جھیل پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں پر چپل ملی تھی۔ مون ساتھ آنا چاہتی ہے پر کین اسے منع کر دیتا ہے تاکہ کوئی افواہ نہ اڑائے اور مون سیف رہے۔ اب جھیل پر کین کو ایک فشر مین ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ چیف نے ایک جادوگر جس کا نام شمان ٹن ہے اسے بلایا ہے گاؤں کی صفائی کے لیے۔ کین جادو ٹونے یا بلیک میجک میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس جادوگر سے ملنے جاتا ہے۔ وہ جادوگر کین کو ایک پروٹیکشن ایمولیٹ دیتا ہے اور اسے ڈراتا ہے کہ وہ بھوت خون کا پیاسا ہے۔ جب کین وہاں کی ویجیٹیشن کے بارے میں پوچھتا ہے، خاص کر زینتھیم فروٹ کے بارے میں جو کہ مون کی بھتیجی کی چپل پر چپکا ہوا تھا، تبھی مون بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن میں شامل ہو کر ہی رہے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ زینتھیم فروٹ صرف ایک ہی جگہ اگتا ہے، بوتھیم فالز، جو پر پہاڑیوں میں ایک سنسان جھرنا یعنی آبشار ہے۔
کین اور مون اس جھرنے کی طرف نکل پڑتے ہیں. وہاں پہنچ کر معاملہ اور زیادہ ورس ہو جاتا ہے. کین کو چٹانوں پر تازہ خون ملتا ہے. مون یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی بھتیجی کا ہی خون ہے. کین اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے شاید کسی جانور کا ہو، پر وہ بھی جانتا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. رات ہونے تک وہ وہاں ڈھونڈتے ہیں پر کچھ انہیں نہیں ملتا. اس رات کین ایک گیسٹ ہاؤس میں رکتا ہے. اس طرف پورے گاؤں میں اس جادوگر کی اگربتی کا دھواں پھیلا ہوا ہے. سونے کی کوشش کرتے ہوئے کین کو بھی وہی سمٹمز ہونے لگتے ہیں جو گاؤں والوں کو ہو رہے تھے. اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے. اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی. وہ کافی بے چین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آنکھ لگ ہی جاتی ہے. اسے ایک بہت خوفناک سپنا آتا ہے. سپنے میں وہ مون کی بھتیجی یعنی اس لڑکی کو پانی کے پاس دیکھتا ہے. اچانک پانی کے اندر سے گلے سڑے ہاتھ نکلتے ہیں اور اسے نیچے کھینچنے لگتے ہیں. کین اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ اسے اوپر کھینچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس لڑکی کا کٹا ہوا سر ہوتا ہے. کین کانپتے ہوئے جاگتا ہے. اب حقیقت اور سپنے کے بیچ کا فرق دھندلا ہونے لگا ہے. اگلی صبح کین اس برے سپنے کو جھٹک کر فیکٹس پر واپس آتا ہے. وہ مارکیٹ جاتا ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہ وہ لڑکی آخری بار کہاں دیکھی گئی تھی. ایک وٹنس بتاتا ہے کہ جس دن وہ لڑکی غائب ہوئی وہ اپنی دکان جلدی بند کر کے جھرنے کی طرف گئی تھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جانے سے ٹھیک پہلے اس لڑکی کے بحث ایک عورت سے ہوئی تھی جس کا نام ڈویٹ ہے. ڈویٹ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے. وہ ڈسٹرکٹ چیف کی بیٹی ہے، امیر، مغرور اور طاقتور. کین اسے سوال جواب کرنے چاہتا ہے. ڈویٹ مانتی ہے کہ اس کی اس لڑکی سے بحث ہوئی تھی پر وہ کہتی ہے کہ یہ کپڑے کے آرڈر کو لے کر تھی، کسی اور چیز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر ڈویٹ پیسے نہیں دے گی تو وہ تھاک نام کے آدمی سے پیسے لے لے گی. یہاں ایک نیا نام سامنے آتا ہے، تھاک. تھاک ایک آرٹسٹ ہے جو مٹی کے برتن بناتا ہے اور بانس کے جنگلوں میں رہتا ہے اور وہ ڈویٹ کا منگیتر یعنی فیونسے بھی ہے. کین اور مون تھاک کے اسٹوڈیو جاتے ہیں. وہاں بہت ہی پیارے اور خوبصورت مٹی کے برتن رکھے تھے، بالکل اسی سٹائل کے برتن جو کہ اس لڑکی کے کمرے میں ملے تھے. کین تھاک پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ سچ بولے. اب یہاں پر وہ ایک بہت ہی اداس کہانی سنانے لگتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس کی اور ٹویٹ کی سگائی بچپن میں ہی ان کے ماں باپ نے طے کر دی تھی، یعنی ان کی انگیجمنٹ بچپن میں ہی ہو گئی تھی. پر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا. اسے مون کی بھتیجی یعنی اسی لڑکی سے پیار تھا جو کہ اب گم ہے. وہ ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی. تاک اس لڑکی کو اپنی سول میٹ مانتا تھا. اس نے چیف سے پرمیشن بھی مانگی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا لے گا، لیکن چیف اور ٹویٹ نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور غصہ ہو گئے. تھاک پلان کر رہا تھا کہ وہ ٹویٹ سے اپنی منگنی توڑ کر اسی لڑکی کے ساتھ چلا جائے گا. اب اس کنکلوژن سے سب کچھ بدل جاتا ہے. اب ایک مقصد موٹیو سامنے آتا ہے. ٹویٹ کو جلن تھی. وہ ہیوملیٹڈ فیل کر رہی تھی. اس کی منگنی یعنی انگیجمنٹ اس لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی. کین سمجھ جاتا ہے کہ کپڑے والی بحث تو پورا جھوٹ تھی. اصلی جھگڑا تھاک کو لے کر تھا. ٹویٹ نے یہ افواہ بھی پھیلائی تھی کہ وہ لڑکی تھاک کے بچے کی ماں بننے والی ہے تاکہ وہ بدنام ہو جائے، جبکہ تھاک کہتا ہے کہ ان کا ایسا رشتہ کبھی تھا ہی نہیں. اب یہاں پر کین ساری کی ساری سٹوری سمرائز کرتا ہے. مون کی بھتیجی یعنی اس لڑکی کے کمرے میں جو چور گھسا تھا وہ اتفاق نہیں تھا. شاید تھاک نے بدنامی کے ڈر سے کسی چور کو بھیجا ہوگا وہ برتن چرانے کے لیے تاکہ ان کے رشتے کا ثبوت مٹ جائے، یا شاید وہ چور کسی اور نے بھیجا تھا. کین کو یاد آتا ہے کہ چور کے ہاتھ پر زخم تھا. اسے اب بس ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈنا تھا جس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہو. اس کے لیے مون ایک پلان بناتی ہے. وہ مارکیٹ میں چاقو پھینکنے کا کمپٹیشن رکھتی ہے تاکہ سسپیکٹ سامنے آ سکے. پلان کام کر جاتا ہے. کین ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کا نام ڈونگ ہے، ایک جانا مانا چور جسے کبھی چیف نے بہت مارا تھا. ڈونگ کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی. کین اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی چونپڑی میں وہی چوری کیے ہوئے برتن ملتے ہیں. کین اس کو پکڑ لیتا ہے. وہ آدمی جس کا نام ڈونگ ہے ڈر کے مارے سب کچھ اگل دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے چوری ضرور کی ہے پر اس لڑکی کو نہیں مارا. وہ بھیک مانگنے لگتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ چیف نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے. اور پھر وہ ایک بہت بڑا راز کھولتا ہے. جس رات وہ چوری کرنے گیا تھا اس نے لیڈی وانگ جو چیف کی بیوی اور ٹویٹ کی ماں ہے انہیں اس لڑکی کے فادر کے گھر سے چپکے ہوئے نکلتے دیکھا تھا. وہی لڑکی جو لاپتہ ہے. اس کا مطلب چیف کی پوری فیملی اس سازش میں شامل ہے. کین سیدھا چیف کی بیوی اور اس کی بیٹی کے پاس جاتا ہے. ماحول بہت انٹینس ہو جاتا ہے. کین جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس ایک وٹنس ہے جس نے ٹویٹ کو جھرنے پر اس لڑکی سے ملتے ہوئے دیکھا تھا. اس پریشر میں آ کر ٹویٹ ٹوٹ جاتی ہے. وہ روتی ہے اور کنفیس کرتی ہے. وہ مانتی ہے کہ وہ اس لڑکی سے جھرنے پر ملی تھی تاکہ اسے تھاک سے دور رہنے کو کہہ سکے.
उनमें झगड़ा हुआ। तो ईद कहती है कि उसने गुस्से में उस लड़की को धक्का दिया, वो गिरी और उसका सर पत्थर से टकराया। खून देखकर ट्वीट को लगा के उसने उस लड़की को मार डाला है और डर के मारे भाग गई। लेडी यानी चीफ की बीवी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आती है। वो कहती है कि एक हादसा यानी एक्सीडेंट था और शायद उसके भागने के बाद ड्रोनिंग घोस्ट ने बॉडी को गायब कर दिया हो। ट्वीट को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन बॉडी अभी भी गायब थी। उस शाम कीन बुरी तरह थक चुका था। अगरबत्ती का धुआं फिर से गहरा होने लगा था और उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे, यानी उल्टी पुल्टी चीजें नजर आने लगी थी। उसे अपने कमरे में ड्रोनिंग घोस्ट दिखाई देने लगता है, एक सरकटा साया जो उस पे हमला कर रहा था। उसका साथी डिप्टी सही वक्त पर आ जाता है और उसे होश में लाता है। डिप्टी पुराने केसेस की फाइल लेकर आया था जो कीन ने मंगवाई थी। कीन पैटर्न ढूंढ रहा था। वो पढ़ता है कि 30 साल पहले एक 14 लोगों के परिवार को, यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें 14 लोग थे, उनको गद्दार ट्रेटर्स माना गया था और इसी वजह से उनका सर कलम कर दिया गया था। और उस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जवान चीफ था। जब कीन पास्ट को देख रहा था तभी प्रेजेंट में कुछ बहुत बुरा होता है। आखिरकार झील के किनारे एक सरकटी लाश मिल ही जाती है। पूरे गांव में हड़बड़ मच गई थी। मून बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यही उसकी भतीजी है। चीफ की फैमिली राहत की सांस लेती है। उन्हें लगता है कि इससे साबित हो जाएगा कि भूत ने ही उस लड़की को मारा है और ट्विट मर्डर चार्ज से बच जाएगी। लेकिन कीन उस बॉडी को ध्यान से देखता है। वो कुछ ऐसा देखता है जो गांव वाले नहीं देख पाए। बॉडी के हाथ और पैर की स्किन बिल्कुल स्मूथ थी, उनमें झुर्रियां यानी रिंकल्स नहीं थे। अगर कोई बॉडी एक हफ्ते से पानी में रहे तो उसे सड़ जाना चाहिए। और तो और सर को एक ही बार में किसी तेज हथियार से काटा गया था, जबकि पहले के विक्टिम्स को पूरी तरह नोचा गया था। कीन समझ जाता है कि ये वो लड़की यानी मून की भतीजी है ही नहीं, ये किसी और लड़की की ताजा लाश है जिसे उस लड़की के कपड़े पहनाकर वहाँ प्लांट किया गया है ताकि केस ही बंद हो जाए। अगर ये बॉडी नकली है इसका मतलब वो लड़की यानी मून की भतीजी अभी भी जिंदा है। कीन समझ जाता है कि डोंग वो चोर सब कुछ नहीं बता रहा। कीन को डोंग के पास उसकी ज्वेलरी का एक बॉक्स मिलता है। उसे पता चलता है कि डोंग और चीफ के घर की एक नौकरानी आपस में मिले हुए हैं। वो दोनों लेडी वोंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। असल में डोंग ने झरने पर वो झगड़ा देखा था। जब ट्वीट ये सोचकर भाग गई थी कि वो लड़की तो मर गई है, तब डोंग ने देखा कि वो लड़की जिंदा थी पर बेहोश थी। उसे बचाने की बजाय डोंग ने उसे एक केव में छुपा दिया ताकि वो चीफ की बीवी से पैसे ले सके। डोंग ने ही वो चप्पल झील में फेंकी ताकि भूत वाली कहानी सच लगे और बाद में उसने एक बेगुनाह लड़की को मारकर वो नकली बॉडी वहाँ रखी थी ताकि वो लेडी से सबूत मिटाने के नाम पर अच्छी खासी रकम ले सके। लेडी अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए डोंग को पैसे देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन मन ही मन में वो डोंग को मारने का प्लान बना चुकी थी। वो पैसे का थैला लेकर जंगल में जाती है। कीन और मून चुपके से उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा यानी केव के पास पहुँचते हैं। डोंग ने वहाँ पर मून की भतीजी यानी उस लड़की को बांध कर रखा हुआ था, उसे बाहर लाता है। लेडी यानी चीफ की बीवी डोंग को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बात बिगड़ जाती है और वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। कीन सामने आ जाता है। डोंग तलवार लेकर कीन पर हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। कीन जो अभी भी उस जहरीली अगरबत्ती के असर में था, उसे लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसे बीच बीच में भूत दिखाई दे रहा था। उधर लेडी वोंग मौका देखकर उस लड़की को मारने की कोशिश करती है ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मून अपनी भतीजी के लिए शेरनी की तरह लेडी वोंग से भिड़ जाती है बिल्कुल आखिरी पल में। जब डोंग कीन को मारने ही वाला होता है, कीन अपना दिमाग लगाता है और डोंग को धक्का दे देता है। डोंग पीछे गिरता है और वहाँ लगे स्पाइक्स पर गिरकर मर जाता है। मून भी लेडी वोंग को काबू कर लेती है। वो लड़की आखिरकार बच जाती है। पुलिस आती है और लेडी वोंग और बाद में ट्वीट को उनके जुर्मों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। किडनैपिंग केस को सॉल्व किया जाता है और ये केस सॉल्व भी हो जाता है। वो लड़की यानी मून की भतीजी और मून फिर से एक हो जाते हैं। चीफ की फैमिली का असली रंग सबके सामने आ चुका था, लेकिन कीन अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो राजी नहीं है कि ड्रोनिंग घोस्ट कोई असली मामला है और ड्रोनिंग घोस्ट का राज और पिछले 8 लोगों की मौत का राज अभी भी नहीं खुला था। नकली बॉडी से आखिरी केस तो समझ आ गया, पर बाकी 8 का क्या? कीन वापस उस अगरबत्ती की तरफ ध्यान देता है। उसका सैंपल लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि इस अगरबत्ती में एक रेयर जहर है जिसका नाम मनकिदा है। ये दिमाग पर असर करता है, डर पैदा करता है
हेलुसिनेशंस देता है और नाक से खून लाता है। मतलब भूत कोई आत्मा नहीं थी, ये बस दिमाग का खेल था जो कि उसी जादूगर ने रचाया था। कीन फौरन से उस जादूगर को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। गांव में एक और लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट चीफ की थी। उसका भी सर गायब था। कीन को समझ आता है कि सारा सच उस 30 साल पुराने हत्याकांड यानी उसी एक वाक्य से जुड़ा है। चीफ जिन्होंने 14 लोगों को गद्दार बोलकर मरवाया था, उसी खानदान में असल में 15 लोग थे। एक बच्चा बच गया था जिसने छुपकर अपने पूरे खानदान को मरते हुए